إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما حاضرین جمعہ، دینی ملی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بے شمار ایسی نفوس قدسیہ کو پیدا فرمایا ہے جن کی عظمت اور جن کا مذہب اسلام کے حوالے سے جذبہ ایثار، جن کے دلوں میں موجود محبت رسول قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان نفوس قدسیہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مذہبی اسلام کے حوالے سے آپ کی قربانیاں، مذہبی اسلام کے حوالے سے آپ کا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا یہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے پیغام دیتا ہے کہ اسلام نام صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کا نہیں ہے، اسلام نام صرف کلمہ شہادہ کے اقرار کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد مذہب اسلام کے لیے ہمارے دلوں کے اندر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ بھی موجود ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں بھی ان تمام برائیوں سے دور تھے، جبکہ عرب کے اندر برائیاں
لوگوں کے اندر اس قدر عام ہو چکی تھی کہ برائیاں اب برائیاں نہیں رہ گئی تھی۔ زمانے جاہلیت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب نوشی، زناکاری، جوئے بازی، ہر طریقے کی برائیوں سے دور تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں آپ کا شمار ہوتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام ابو بکر نہیں بلکہ ان کا اصل نام عبداللہ ہے۔ ان کے والد محترم ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن ان کا اصل نام عثمان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جو ان کا اصل نام سلمہ ہے، لیکن ام خیر کے نام سے وہ مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹے نسب پر، سلسلہ نسب جو چلتا ہے تو چھٹی پشت پر جا کر ان کا نسب نامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، نبوت کا اعلان کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی تعمل کے، بغیر ذرہ برابر بھی وقت گنوائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ ورنہ ہمارے سماج میں عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو دوستوں میں کسی دوست کو کوئی مقام مل جائے تو دوسرا دوست اس سے حسد کرنے لگتا ہے، دوسرے دوست کے اندر اس کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس سے بغض کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور صرف خود کے ایمان پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر آدمی تھے، تجارت کرنے والے تھے، اور تجارت سے منسلک جتنے افراد تھے بہت سارے ان کے جو حلقہ احباب میں لوگ تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت کا کام شروع کیا اور سب سے پہلے اپنے دوستوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، سب سے پہلے اپنے دوستوں کو دین کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ کی دعوت کے نتیجے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت سارے وہ صحابہ جن کا شمار اہل ثروت اور مالدار صحابہ میں ہوتا ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے نتیجے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت کا یہ پہلو پیغام دیتا ہے کہ حق کو اپنی ذات تک محدود رکھنا یہ اچھی بات نہیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا بھائی اس سے تجارتی کوئی تعلق ہے، ہم اس کو دین کی بات نہیں بتاتے، ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس سے مسلکی اختلاف یا کسی مسئلے کے اندر اختلاف کریں گے، ہمارا تجارتی رشتہ، ہمارا جو بزنس والا ریلیشن ہے یہ خراب ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے ہوئے اپنے دوستوں کو سب سے قبل اسلام کی دعوت دی، اور ان تک سب سے پہلے دین کی دعوت دی، ان کو سب سے پہلے اسلام کی طرف بلایا۔ بلکہ جب مکہ والوں نے اسلام قبول کرنے والوں کے اوپر جب معاملات بہت سخت کیا اور ان کے لیے مکہ کی زمین کو تنگ کیا، اور نوبت یہاں تک آئی کہ مکہ چھوڑ کر صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، ابن الدغنہ نامی ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہوتی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کرتا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں کہ مکہ والوں نے ہمیں عبادت کرنے سے روک دیا ہے، اب ہمارے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے، لہذا میں مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں بڑا تاریخی جملہ کہا کہ اے ابو بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ آپ جیسے لوگ نہ خود مکہ سے نکل سکتے ہیں اور نہ آپ کو مکہ سے نکالا جا سکتا ہے، اور کہا کہ آئیے میں آپ کو
اپنی امان میں لے کر چلتا ہوں، میں آپ کو اپنی امان میں لے کر چلوں گا اور مکہ کے اندر اپنی امان پر مکہ کے اندر آپ کو رکھوں گا۔ چنانچہ ابن الدغنہ مکہ کے اندر آتا ہے اور کفاران مکہ کے محفل میں جا کر اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی امان دی گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نے کچھ صفات کا تذکرہ کیا، کہا کہ اتنی بہترین صفات کے حامل یہ شخص اگر مکہ چھوڑ کر جائیں تو ہمارے لیے بڑی پشیمانی کا سبب ہے۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کی جن صفات کا تذکرہ کیا وہی صفات سیم ٹو سیم وہی صفات من وہن وہی صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے گھر آئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے شوہر، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے شوہر اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ اے اللہ کے نبی، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، ناداروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ معدوم کو جو نادار ہے ان کو کما کر کھلاتے ہیں، وتقری الضعیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جو مظلوم ہیں ان کی حق پرستوں کی آپ ان مظلوم حق پر آپ ان کی مدد کیا کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بہترین صفات کے حامل گئے۔ چنانچہ ابن الدغنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی صفات کا تذکرہ کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں، اور کہا تھا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان صفات کے حامل ہیں، آپ ناداروں کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ آپ جیسا شخص نہ تو مکہ چھوڑ کر جا سکتا ہے اور نہ تو مکہ سے نکالا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس شرط کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے اجازت دی کہ وہ مکہ کے اندر رہے اور عبادت اپنے گھر میں کیا کرے، اپنے گھر کے باہر نکل کر وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے مکہ ہماری گھرانے کی عورتوں کے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے باہر کا جو علاقہ تھا اس کو مسجد بنایا اور باہر عبادت کے اندر لگے رہتے، تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نرم دل آدمی، تلاوت قرآن کرتے، رویا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ابوبکر صدیق کی یہ کیفیت کی تلاوت قرآن کے وقت ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلا کرتے تھے، اور مکہ کی عورتیں اور بچوں کا ہجوم آپ کے گھر کے باہر لگا رہتا تھا۔ مکہ والوں کو بڑا خطرہ محسوس ہوا، ابن الدغنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے تو اس شرط پر ان کو مکہ کے اندر رہنے کی اجازت دی تھی، اس شرط پر تمہاری امان کو ہم نے قبول کیا تھا کہ وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں گے، جاؤ حضرت ابوبکر صدیق سے کہو کہ وہ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں۔ چنانچہ ابن الدغنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی امان کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ انی ارد الیک، میں تمہاری امان کو لوٹاتا ہوں تمہاری طرف، وانا ارضی بجوار اللہ، اور میں اللہ رب العالمین کی امان کے اوپر راضی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی امان کو ٹھکرا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ شخصیت تھی کہ اسلام کی راہ میں اگر مال کی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئی، مال کی قربانی دینے سے پیچھے نہ رہے، بلکہ اگر جان کی قربانی دینے کی باری آئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے نازک مرحلے میں بھی پیچھے نہیں آئے۔ صحیح البخاری کی روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر عقبہ آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا یہ جانباز سپاہی سب سے پہلے آگے آتا ہے اور عقبہ کو اس کا کندھا پکڑ کر دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اس شخص سے کہتے ہیں، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اے مکہ والو، کیا تم اس آدمی کو صرف اس لیے قتل کر رہے ہو کیونکہ وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جانبازی تھی، یہ بہادری تھی۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں جا کر
جب سارے کے سارے سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کے سامنے جا کر اسلام کا اعلان کیا، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ عتبہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا، اتنا مارا، جوتے سے پٹائی کی، اور جوتے سے حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے کے اوپر اتنا مارا کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ حالت یہ تھی کہ ابوبکر صدیق کو ایک چادر میں لپیٹ کر کے گھر لایا گیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے کے لوگ اب اس بات کے اوپر مصر تھے، ان کا تو یہ ارادہ تھا کہ اگر ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو ہم عتبہ سے انتقام لیں گے یا اس سے دیت ادا کرنی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہوش آیا، بڑی دیر کے بعد ہوش آیا، ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا سوال تھا، بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں؟ آپ سے کہا گیا کہ آپ پہلے کچھ کھا لیجئے، کچھ پی لیجئے، کہا کہ نہیں میں اس وقت تک کچھ کھا پی نہیں سکتا جب تک مجھے یہ نہ پتا چل جائے کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ محبت رسول کی یہ مثال تاریخ کی کتابوں میں کسی دوسری شخصیت کے ہاں نہیں مل سکتی، اور کہا کہ اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک کہ میں اللہ کے نبی کے رخ انور کا دیدار نہ کر لوں۔ چنانچہ اس وقت اللہ کے نبی دار ارقم کے اندر تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو دو عورتوں کے سہارے، ایک طرف ان کی ماں تھی، ان کو سہارا دے کر کے دار ارقم پہنچایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست کی خیریت دریافت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، ہاں عتبہ نے جو میرے چہرے کو نشانہ بنایا تھا، جو میرے چہرے پر مارا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بس یہی تکلیف ذرا سی محسوس ہو رہی۔ یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوستی کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ مثال قائم کی کہ قیامت تک ویسی دوستی اور ویسی دوستی کی مثال نہیں قائم کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد جب مکہ والوں کو واقعہ بتایا، ابو جہل بھاگتا دوڑتا اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا کہ اب تو تم بھی انکار کر دو گے، تمہارا ساتھی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس کیا، وہاں سے ساتوں آسمان گیا، واپس آیا ہوں، اب تو تم بھی انکار کر دو گے، اس کا دماغ صحیح نہیں، وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے ابو جہل کی بات کو سنا تو پہلے تحقیق کی، کہا کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل نے کہا ہاں واقعی وہی وہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو میں اللہ کے نبی کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو یقیناً اللہ کے نبی سچے ہیں، اور تم لوگوں کو اس بات سے اوپر تعجب ہے، میں تو اللہ کے نبی کی اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے فرشتہ آتا ہے، آسمان سے خبریں میرے پاس آتے ہیں، میں اللہ کے نبی کی اس بات کو مانتا ہوں، تو یہ بات میرے لیے ماننا کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے معراج کی تصدیق کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگائی۔ یہ ابوبکر صدیق کی شخصیت ہے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھی تھے، سفر ہجرت کے۔ ہجرت کا جب اللہ کے نبی کو حکم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے۔ صحیح بخاری کی روایت دوپہر کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے گھر والوں کو ہٹاؤ، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ سارے لوگ گھر والے، خطرے کی کوئی بات نہیں، کیا بات ہے آپ پیش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ ابوبکر صدیق کا پہلا سوال ہے کیا میری صحبت میسر ہوگی یا نہیں؟ اللہ کے نبی اس سفر ہجرت کا میں آپ کا، اس سفر ہجرت میں آپ کا ساتھی میں بنوں گا یا نہیں بنوں گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیوں نہیں ہے ابوبکر، تم اس سفر ہجرت میں میرے ساتھی رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات والے جواب پر کہ ہاں تم سفر ہجرت میں میرے ساتھی رہو گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ اپنے والد محترم کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ سفر ہجرت کے اس پورے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا پورا گھرانہ، ان کے پورے گھرانے کی قربانیاں ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کی طرف جب اشارہ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے سے ہی 2 اونٹنیاں خرید کر رکھی تھی، انہیں کھلا پلا کر تازہ اور تیار کر کے رکھا تھا تاکہ ان اونٹنیوں پر میں سوار ہو کر کے سفر ہجرت کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، غار ثور کے اندر تھے۔ کفار مکہ نے اعلان کر کے رکھا تھا کہ جو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا، اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ اس انعام کے لالچ میں مکہ والے آپ کے تلاش میں نکلے اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ غار ثور میں تھے اور کفاران مکہ آپ کی تلاش میں غار کے منہ پر آ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی لو نظر احدهم تحت قدميه لابصرنا، اللہ کے نبی اگر ان میں کا کوئی اپنے پیر کی طرف دیکھ لے، اپنے قدم کی طرف دیکھ لے، اللہ کے نبی وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے دوست کو تسلی دی، اپنے ساتھی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اے میرے ساتھی لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اے میرے دوست ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو وہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت، صحابہ کرام کے درمیان سوال کیا، اتفاقیہ سوال تھا، پہلے سے بتایا نہیں گیا تھا کہ سوال کیا جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کے دن تم میں سے کون روزے سے ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا، من اتبع منکم اليوم جنازہ، آج کے دن کس نے جنازے کی کون جنازے کے ساتھ چلا ہے؟ آج کے دن کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج کے دن میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا، آج کے دن کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ اللہ کے نبی پھر سوال کرتے ہیں، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آج کے دن مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ اللہ کے نبی نے پہلے سے بتایا نہیں تھا کہ آج کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اتفاقیہ سوال کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے ہر سوال کے جواب میں ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے، میں نے آج جنازے میں شرکت کی ہے، اللہ کے نبی میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ صفات جمع ہو جائیں وہ شخص جنتی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی شخصیت کی نیکی کے کاموں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر آگے رکھنے والے تھے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت میں ادھیر عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ جنت میں بوڑھے لوگوں کے سردار کا کیا مطلب؟ جنت کے اندر تو سارے کے سارے لوگ جوان ہوں گے، بڑھاپا نہیں ہوگا۔ جنت میں بوڑھوں کے سردار کا یہ مطلب کہ ان لوگوں کے سردار ہوں گے جن کی وفات، جن کا انتقال بڑھاپے کی حالت میں ہوا، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے فرمایا، اے ابو بکر صدیق مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نمازی ہوگا قیامت کے دن اسے باب الصلاح سے پکارا جائے گا، جو جہاد کرنے والا ہوگا، جو مجاہد ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی کیا کوئی ایسا شخص ہے جسے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر صدیق مجھے امید ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ آج ہمارے سماج میں
ایک غلط فہمی یہ رائج ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا, نمازیوں کو باب الصلاح سے بلایا جائے گا. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فرض نمازیں پڑھ لینا یا صرف فرض روزے رکھ لینا یہ کافی ہے. میرے اسلامی بھائیوں, فرض روزہ, فرض نمازیں یہ تو سارے لوگوں کے اوپر فرض ہیں. نمازوں کا پڑھنا, رمضان کے اندر روزہ رکھنا, یہ تو سارے بندہ, یہ سارے مومنوں کے اوپر, سارے مسلمانوں کے اوپر یہ فرض ہے. تو صرف فرض روزہ صرف رکھ لینا, پھر آپ کے اندر خصوصیت کہاں گئی؟ خصوصیت اگر آپ کے اندر اس عبادت کے تعلق سے یہ رہے کہ آپ نوافل کا اہتمام کرنے والے ہوں, آپ نفلی روزہ رکھنے والے ہوں گے. حالت یہ ہے کہ روزہ آپ کی پہچان ہوگی. آپ سوموار کا روزہ رکھنے والے, جمعرات کا روزہ رکھنے والے, ایام 20 کا یعنی 13 تاریخ, 14 تاریخ, 15 تاریخ کا روزہ رکھنا, یعنی یوں کہا جائے آسان لفظوں میں کہ روزہ اس شخص کی پہچان ہوگی سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر. وہ اس واسطے اس عبادت کے ذریعے پہچانا جائے کہ وہ فلاں شخص روزے دار ہے, روزوں کا اہتمام کرنے والا ہے. ایسے شخص کے حوالے سے قیامت کے دن, ایسے شخص کو قیامت کے دن باب الریان سے پکارا جائے گا, اور ایسے شخص کو قیامت کے دن باب الصلاح سے پکارا جائے گا جس کی پہچان نماز ہوگی, جو نماز پڑھنے والا ہوگا. فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنے والا, فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں کا اہتمام کرنے والا, قیام اللیل کرنے والا. مگر آج تو ہمارے سماج کی یہ حالت ہے, اگر کوئی رات کو تہجد کے لیے اٹھ جائے تو اگلے روز لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں کو خبر چلے, مولوی صاحب کے پاس کال کرے گا, مولوی صاحب تہجد کے لیے اٹھا تھا, دوہری سورہ مجھے یاد ہے, سوال نہیں کرنا ہے اسے, مولوی صاحب کو بتانا ہے کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں. شیطان ہمیں بہکاتا ہے اس طریقے سے, بھائی رات کی عبادت ہے, تہجد ہے, قیام اللیل ہے, یہ عبادت آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہونی چاہیے. اس عبادت کو آپ پوشیدہ رکھیے. لیکن آج ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر, شیطان کی بہکاوے میں آ کر کے ہم اپنی عبادتوں کا پرچار کر کے, ریاکاری کر کے, دکھاوا کر کے اپنی عبادتوں کو برباد کر دیا کرتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو وہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی فضیلت تو یہ تھی کہ ان کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہیں جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے. یہ شخصیت جو جنت میں ادھیڑ عمر کی لوگوں کے سردار, مگر افسوس کچھ نام نہاد مسلمان ایسے بھی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پر سوال کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان پر سوال اٹھائے جاتے ہیں. بعض بدبخت اور بدقسمت افراد ایسے بھی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق تو وہ ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کو ان کی خلافت سے محروم رکھا تھا. بعض ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو ابوبکر صدیق کو گالیاں دینا ثواب کا کام سمجھتے ہیں, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی تو وہ تھا جس نے ہر موڑ پر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. حالت یہ تھی اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے, صحابہ کے درمیان اضطراب ہے, صحابہ پریشان ہیں. حالت یہ ہے حضرت عمر فاروق تلوار باہر نکال لیے ہوئے, تلوار باہر ہے, میان سے باہر عمر فاروق کی تلوار ہے, اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. حضرت ابوبکر صدیق کی دوراندیشی قربان چاہیے, ممبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں, اعلان کرتے ہیں وما محمد الا رسول, اللہ کے اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں تم میں سے من کان منکم یعبد محمد فإن محمدا قد مات, کہ جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سن لے کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اللہ رب العالمین کو کبھی موت نہیں آتی. اور پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. پھر صحابہ کرام کے درمیان پھر سکون ہوا, پھر صحابہ کرام کے درمیان تھوڑا سا اطمینان ہوا. اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بہت سارے قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, کام زکات نہیں دیں گے. بہت سارے قبائل ایسے تھے جو مرتد ہو گئے, اور اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں قیصر روم کی طرف ایک قافلہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں روانہ کیا تھا. بعض صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ اتنا بڑا لشکر مدینہ سے باہر نہیں جانا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
حضرت عمر فاروق کو بھیجا گیا اور کہا گیا عمر فاروق کو لوگوں نے اپنا پیغامبر بنا کر بھیجا کہ جائیے ابو بکر صدیق سے کہیے کہ اتنا بڑا قافلہ بھی مدینہ سے باہر نہ بھیجے. اور ایک 18 سالہ نوجوان حضرت اسامہ بن زید کو, جس کو اللہ کے نبی نے صبح سالار بنایا گیا, بہت سارے لوگوں کو ان کی صبح سالاری پسند نہیں تھی. کہا گیا کہ ان کی جگہ پر کسی تجربہ کار کو صبح سالار بنائیے. حضرت ابو بکر صدیق بڑے غصہ ہوئے اور کہا کہ تم لوگ مجھ سے وہ کام کرنا, اس کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہو جس کام کے کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے نہیں دیا. اللہ کے نبی کے حکم کو ختم کرنے کی, اللہ کے نبی کے حکم کو توڑنے کی بات کر رہے ہو. اے لوگوں سنو, میں اللہ کے نبی نے جس لشکر کو روانہ کیا تھا اور جس شخص کو صبح سالار بنایا تھا, میں اللہ کے نبی کے اس حکم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ لشکر جائے گا اپنے اس مقام مقصود تک جائے گا جہاں اللہ کے نبی نے بھیجا تھا, یہاں تک کہ مدینہ کے اندر جنگلی جانور اور جنگلی درندے مجھے نوچ کیوں نہ کھائے, مجھے یہ بات منظور ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جس بات کا حکم دیا تھا, جس لشکر کو روانہ کیا تھا, میں اس لشکر کو مدینہ کے اندر نہیں روک سکتا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اس طریقے سے پاسداری کی جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کے ہاتھ پر خلافت کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا کر کے ایک لطیف اشارہ دیا تھا کہ میرے بعد اگر خلافت کا مستحق کوئی ہوگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانے خلافت میں ہی مصلی امامت پر کھڑا کیا تھا. یہ اس بات کی طرف لطیف اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت کا حقدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. ان کی سیرت سے دیکھیں کہ اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ ابو بکر صدیق کے اندر کیسا تھا, اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ حضرت ابو بکر صدیق کے اندر کیسا تھا. سنن ابن ماجہ کی روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے سامنے صحابہ کی محفل میں اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کے منہ پر کہا تھا کہ مجھ کو جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا کہ ما نفعنی مال ابی بکرین, جتنا فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال سے پہنچا گیا اتنا فائدہ مجھے کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا. یہ سننا تھا کہ ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی کہ میرا اور آپ کا کیا مال, اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, سب کچھ آپ ہی کے لیے ہے, اس میں میرا اور تمہارا کیا. اللہ کے نبی یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے. غزوہ تبوک کا موقع تھا, حضرت ابو بکر صدیق تو پورا کا پورا مال لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے نبی یہ پورا مال آج میرے مال کی ضرورت مذہب اسلام کو ہے, یہ سارا مال اللہ کے نبی یہ آپ کے حوالے ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایثار تھا کہ اللہ کے نبی نے صدقہ و خیرات کا حکم دیا تو سارا کا سارا مال لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیا. انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں ابو بکر صدیق کا جذبہ تو وہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کرنے والے غلام صحابہ جو تھے جن کو ان کے مالک ستایا کرتے تھے, بڑی تکلیفیں دیا کرتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کیا. 8 غلاموں کو اللہ کے نبی 8 غلاموں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر راہ خدا میں آزاد کیا تھا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے. ہمیں ان کی سیرت سے نصیحت لینے کی ضرورت ہے. آئیے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. رب العالمین جو پریشان ہیں رب العالمین اپنے فضل سے ان کے پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ, ایمان پر اور اسلام پر زندہ رکھ. الہی خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.